وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ اللہ کرم ہے، فرمائے صاحب کیا حکم ہے؟ بس میں تو آپ کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ دیوبند سے بول رہا ہوں میں، افتخار، پہلے بھی بات کری تھی میں نے آپ سے۔ جالم دیوبند اور بریلی کی تو لڑائی ہے صاحب پرانی۔ نہیں وہ آپ کی ایک ویڈیو سن رہا تھا میں، وہ کیا نام ہے، رامپور کے کوئی مفتی صاحب ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اچھا اس کے اوپر پوری بحث، پورا مناظرہ ہوا آپ کا ان کے اچھا، ساتھ۔ وہ تو بھی سننی مناظرہ والی؟ جی وہ میں سوچ رہا تھا، وہ کافر کہنے پہ لگے ہوئے ہیں لیکن آپ مسلمان بنا رہی ہے، تو میں نے کہا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بتاؤ وہ لوگ کافر بنانے میں لگے ارے ہوئے میں ہیں نے لوگوں کو۔ کہا ہم مسلمان مانتے ہیں، تم ان کا کفر ثابت کر دو، اگر نہیں مان رہے تو وہ بھی نہیں ثابت کر رہے۔ نہیں تو آپ ہے نا وہ خود ہی صلح کلی ہو رہے ہیں اور دوسرے کو صلح کلی بنا رہے ہیں، پھر صلح کلی کو مسلمان بھی نہیں مان رہے اور خود بھی فیصلہ نہیں کر رہے۔ اچھا دل بدل کا شکار ہے، تزم پریشان ہے تذبذب کا بھائی۔ تو خود ہی شکار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم بتاؤ نا، ہم تو انہیں مسلمان مانتے، تم کیا مانتے ہو؟ تو پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے کافر نہیں کہا جاتا جب تک کہ، تو پھر کائے کو بک بک کر رہا ہو؟ آپ نے تو بہت اچھی طرح لیا انہیں، اچھا، بہت بڑھیا کر کے لیا، بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا وہ جواب نہیں دے پائے، اور اصل میں بدتمیزی پہ آ جاتے ہیں، میں نے دیکھا۔ ارے اس میں اور گلشن بغداد کے ایک مفتی صاحب بھی تھے جی جو خود ہی اندر سے صلح کلی ہیں، مجھے معلوم ہے صلح کلی ہیں، ان کی رشتہ داریاں سب ہیں، اچھا سب میں رشتہ داریاں ان کی ہیں۔ میں رامپور میں جاتا رہتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، سب کی رشتہ داریاں ہیں۔ جی رامپور جب 90% صلح کلی ہے تو پھر یہ رشتہ داری کیا کریں گے، یہ بتاؤ آپ؟ جی ارے 10% کے ایسے ڈھونڈتے پھریں گے دنیا بھر میں کہ ہم تو اپنے پکے بریلیوں میں کریں گے، کیسے کر لیں گے آپ بھی سمجھو۔ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دیوبند میں آگے یہ بریلوی معلوم 50 گھر اپن معلوم دیوبند میں پیدا ہوگا 100، تو کیا وہ 100 گھر بریلوی ہو کر پورے دیوبند کو علاقے کو چھوڑ کے کہیں باہر سے رشتے کرتے پھریں گے ساری زندگی؟ ایسا ہو جائے گا کیا؟ یہاں پر بہت سارے گھرانے ہیں جو بریلوی بھی ہیں، لیکن وہ سورہ کلی ہیں، وہ سب میں شادیاں کرتے ہیں۔ دیوبند میں بھی کافی بریلوی ہیں، لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہیں کٹڑ وہ۔ آپ کے علاقے میں وہ ہیں مفتی مولانا عبد الرحمان جنی، اچھا کون سی جگہ کے ہیں؟ یہ ٹگری ہے نا، ٹگری، اچھا ٹگری۔ وہ بھی حافظ ملت کے شاگرد ہیں مبارک پور والوں کے، لیکن وہ ایسی بکواس نہیں کرتے۔ نہیں صحیح یہ ٹگری ہے نا، ٹگری یہ 9 کلومیٹر دور ہے دیوبند سے۔ اچھا ہوں گے۔ عبد الرحمان جنی انہیں وہ کہتے ہیں، سلطانی بابو کہتے ہیں، سلطانی میاں، اچھا کیونکہ اب بہت لوگ آتے ہیں، بریلوی راجا سبھی آتے ہیں، اچھا لیکن سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ ان کا پیچھا بھی کیا تھا یہ نجیب آباد کے بھائی گاؤں کھائی چڑی میں بلا وجہ ان سے توبہ کروانے لگے بریلی والے، وہ حسام الحرمین کو نہیں مانتے ہوں گے۔ صحیح۔ تو ان نہیں کا آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو فیلڈ ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں آپ، یہ بھی اچھا، تبلیغی کر رہے ہیں اس آپ۔ سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو؟ بہت لوگوں کے ذہن کھل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، اچھا، ورنہ کب تک نفرت چلے گی؟ 100 سال سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، دیوبندی کافر، بریلوی ارے وہ بھی کچھ دن کافر بعد وہ بھی دیکھ رہا ہوں کافر۔ اجین میں، اندور میں، چتوڑ میں، رتلام میں، کوٹا میں لوگ مائک چھین لیں گے دیوبندی، وہاں بھی انہوں نے کیا نا جلسوں میں، جی تو لوگ مائک چھین لیں گے اور کہیں گے لو آج تم لوگوں نے ہمیں لڑوا کے اس قابل کر دیا کہ ہم غیروں کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے صحیح سے۔ اچھا وہ میں نے نعت سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں شرابی تو ہوں لیکن وہاں بھی نہیں ہوں۔ اب وہ اسد اقبال صلح کلی، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ تو بہت غلط بات کہہ دی۔ وہ خود ہی اگر ان کا پتہ کرو گے نا آپ کلکتہ میں جا کے تو رشتہ داریاں ملیں گی ان کی۔ اب بتائیے لیکن اب کون پتہ کرنے جائے، آدمی سوچتا ہے کہاں تک ڈھونڈ، لیکن اب کچھ دن بعد ایسا ہوگا دیکھنا آپ، لوگ اسد اقبال کی بھی رشتہ داری تلاش کریں گے کہ اس کی بہن کدھر ہے، اس کی ماں کہاں کی ہے، اس کا چچا کون ہے، وہ تو سب پتہ کرتے ہیں جب پیچھے پڑ جاتے ہیں نا لوگ، باقی خیر ہے۔ کلکتہ کے اندر جو ہے اردو اکیڈمی کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا سالانہ، تو جاوید اختر ہے نا، جو اللہ کی شان میں گستاخی بھی کرتا رہتا ہے، تو جمعیت علماء نے اس پہ پابند مطلب احتجاج درج کرایا، کہ بھائی اسے نہیں آنے دینے کہ ہم بنگال کے اندر، مغربی بنگال میں۔ جی یہ چلو یہ نہیں مانتا اللہ کو، نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے۔ کون؟ جاوید اختر شیطان؟ جی ہاں، یہ تو آج معلوم ہے کوئی شیطان نئے حالانکہ شیطان۔ اس کا دادا جو ہے وہ تھے بہت بڑے مولانا تھے، کیا نام ہے ان کا، فضل حق گنج مراد آبادی، ان کا پوتا لگتا ہے یہ، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی یہ گنج مراد آبادی، یہ ان کا پوتا ہے شاید، یہ تو خیر آبادی ہے نہیں، حضرت مولانا شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہو سکتا ہے پوتے کا پوتا ہو۔
ہاں پوتے کا پوتا ہو سکتا ہے. تو وہ کیا نام یہ بتایا؟ جاوید اختر. جاوید اختر ہے، وہ اللہ کی شان. وہ اصل میں وہ فلمی دنیا کے اندر تھا، وہ لکھتا تھا کہانیاں. اور تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فضلو میاں تھے، فضلو میاں. اچھا. اور ایک ذوق میاں تھے، ان کے نام کا بازار ہے، ذوق میاں کے نام کا گنج مرادہ میں جاتا رہتا تھا. سنا ہے میں نے، ان کے دادا جو ہے ہاں تو بہت وہ بڑے حضرت عالم شیخ تھے. فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے رشتے سلسلے سے ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے. تو وہ اس اللہ کے لیے بارے کہ میں ان کے خاندان میں اب میں نے دیکھا زوال آ چکا ہے، سود لینے والے بھی پیدا ہو گئے تھے. دیکھو ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے. یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. نہیں وہ ہوتا ہے، خاندانوں میں ایسا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے خاندانوں میں ہو جاتا ہے. ہاں تو لیکن وہ تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی بھی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو جمعیت علماء نے جو وہاں کے بنگال کے لوگ ہیں اس پر روک لگوائی کہ بنگال میں نہیں آنے دیں گے ہم ان سے. وہاں پر اردو اکیڈمی کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا، یہ ادیب ہے نا اردو کا، ہاں اسے ہاں بلایا جا رہا تھا، تو اس پر روک لگوا دی. میں نے نہیں کہا بہت بنگال کے اندر تو بہت جو ہے لوگ کر رہے ہیں. وہ آپ بتا رہے تھے نا وہ بنگال کے سلے کلی ہے، کون؟ یہ ابھی جو نعت پڑھتا ہے اسد اقبال. فیصل اقبال ہے اس کا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں شرابی ہوں، وہاں بھی نہیں ہوں. وہ تو شلہ کلی ملے گا آپ کو جب آپ اس کا ڈھونڈو گے نا پتا. جی. کلکتے کا اگر کوئی جانا چاہے تو میں پیسے دے دوں گا بھائی، 10,000 20,000، مگر شرط یہ ہوگی کہ پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کے خاندان کی. اچھا ایک چیز اور، کتنے دیوبندی ہیں، کتنے سلہ کلی ہیں، کتنے وہابی ہیں، سب کے خاندان میں ہے تو آپ کو معلوم ہوگا. ایک اور سن رہا تھا میں، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہابی اگر بیت اللہ کے اندر طواف کرتے وہ ہوئے مرے. کہتا تھا وہ پیلی بھیت والا ادریس رضا، ثناب رضا، شمائل اچھا رضا، اچھا یہ الگ ہے. وہ کہتا تھا کہ اگر دیوبندی ندوی یعنی جو صحابہ کرام کو مانتا ہے، اہل بیت کو ہی مانتا ہے، چاروں اماموں کو ہی مانتا ہے، 20 رکعت تراویح مانتا ہے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، حیات النبی مانتا ہے دیوبندی، ایسا چلو اللہ اور اللہ خانہ کرتے ہوئے مر کعبہ کا جائے. طواف کرتے کرتے اور اللہ اللہ کہتے کہتے مر جائے تو جہنمی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اللہ ثم تکبیر استغفر اللہ. اللہ. یعنی جس کی زبان پہ اللہ کا نام آ جائے وہ جہنمی کافر ہو جائے جی گا. جی جی. اور وہ استغفر شرابی اللہ. رنڈی کھانے میں مر جائے. اور وہ اس کو ہاں اس نے کہا کہ ہمارے مطلب ہمارے مذہب کا یعنی حشمت علی صاحب کا مرید ہو یا پیلی بھیت کا مرید ہو یا زرتاب رضا کا مرید ہو، وہ اگر مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپس میں بھی ان کے خاندان والے بھی زنا کرتے کرتے مر جائیں تو جنتی. استغفر اللہ ثم استغفر استغفر اللہ اللہ. استغفر اللہ. یعنی ایک ہنسی آتی ہے. بھائی کی بیوی سے دوسرا بھائی اگر زنا کر دے، دوسرے کے بھائی کی بیوی سے یا بہن سے، اس کی رشتے داری میں چچا داد بہن سے وہ زنا کر دے آپس میں جی 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 تو جنت. جی جی جی. آپ نے تو ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی آپ کے، آڈیو آپ تصویر کے ساتھ آئی تھی ابھی. آپ نے ان کے جو رامپور کے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے آپ. مفتی اعظم رامپور کے بارے میں ڈالی ہے یار. جو وہ قاضی جو تھے اچھے آدمی تھے، وہ ان کی عمر کافی تھی شاید 94 سال کی. 65 سال تو انہوں نے پڑھایا ہے صاحب. شیخ الحدیث تھے وہ. شیخ الحدیث بھی تھے اور اس کے علاوہ بڑے مفتی تھے، اس لیے کہ امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اچھا اچھا تھے. اچھا شاگرد تھے وہ. اچھا پھر دیوبند سے فارغ تھے کیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند سے فارغ نہیں تھے، لیکن امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے حضرت وجیہ الدین صاحب. اچھا اچھا. ان کے خاص شاگرد تھے مفتی محبوب صاحب. جی جی جی. اچھا اچھا. تو علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تب تو شاید دنیا میں ملنا مشکل ہے، جی اس لیے کہ 80 سال ہو گئے نا انتقال ہوئے، 75 یا 80 جی سال. جی جی بہت وقت ہو گیا. بہت شاگرد ہیں ان کے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. ان کے شاگرد کے شاگرد ابھی موجود ہیں. جی 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 بہت. جیسے یہ مفتون محبوب صاحب تو تھے، ابھی اور بھی نہ جانے اور بھی بہت جگہ ہوں گے. جی جی جی. لیکن ہاں ان کے شاگرد ملنا مشکل ہے، شاگرد کے شاگرد تو مل جائیں گے. ہاں حضرت مدنی کے شاگرد بھی بہت ہیں، جو ان کے مدنی تھے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی. حضرت یہ بھی حسین بہت احمد مدنی صاحب کے شاگرد یوں زیادہ ہو گئے کہ اس زمانے میں جی عالم بھی بہت ہونے لگے تھے، پھر پبلک بڑھ گئی تھی اور دارالعلوم میں طلبہ بڑھ گئے تھے، اس لیے ان کے شاگرد زیادہ پائے جاتے ہیں جی 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 بنسبت علامہ انور شاہ صاحب کے. جی جی جی. کیونکہ حضرت پاکستان. مدنی کے شاگرد زیادہ ہیں شاید. جی جی جی. پاکستان سے ویسے اب یہ وفد معلوم آیا نہیں تھا، ان کے شاگرد زیادہ ہیں یا ان کے ہیں. پاکستان سے ایک وفد آیا تھا دارالعلوم میں، ہاں اور بہت بڑے بڑے علماء تھے. وہ بتا رہے تھے پاکستان میں 35,000 مدارس ہیں ابھی فی الحال. کتنے؟ ماشاء اللہ 35,000 بتا رہے تھے کیا؟ پاکستان میں مدرسے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے اکثر جو ہیں یہ شاگرد ہیں علامہ انور شاہ کشمیری کے، شاگرد یعنی ان کے شاگرد پڑھا رہے ہیں. جی بہت ہیں، یہ بتا رہے لا تعداد ہے. ہاں تو وہ میں گیا تھا نا ڈھابیل سورت، جی جی
تو حضرت علامہ انور کشمیری دیوبند چھوڑ کے ڈھابل چلے گئے تھے 5 سال کے لیے پڑھانے. جی 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 چلے گئے. میں گیا تھا ڈھابل سورت، تو مجھے تحقیق کری، میں نے تو بتایا 5 سال پڑھایا تھا وہاں انہوں نے. وہیں پر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہیں ڈھابل سورت میں پڑھ کے گئے تھے. جی 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 اچھا 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 اچھا. سورت سے ہی پڑھ کے گئے تھے ڈھابل سے وہ. جی جی اچھا اچھا. ہاں جب تقسیم نہیں ہوتا نا ہندوستان پاکستان، جب یہیں پڑھ کے گئے تھے. جی 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 ماشاء اللہ. آپ کے بھی سفر آپ سبھی کو جانتے ہیں، چاہے دیوبندی ہوں چاہے بریلوی کے ہوں، سبھی علماء کو جانتے ہیں ماشاء اللہ. اب نام بھی سب کے یاد ہیں آپ کے ماشاء اللہ. اب دیکھو وقت سب کچھ یاد ہے آپ کے. علامہ انور شاہ کشمیری جیسا عالم پوری دنیا میں ان کے بعد آئے نہیں، ان جیسا عالم پوری دنیا میں. حافظہ بہت یاد تھا ان کے بھی بتاتے ہیں. ارے وہ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاجواب. ان کے بیٹے ابھی تو انتقال ہوا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. جی جی ان کا انتقال ابھی ہوا. وہ بھی بہت لاجواب محدث تھے، فخر المحدثین تھے وہ بھی. جی 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 جی. اب ان کے پوتے ہیں حضرت مولانا خضر شاہ صاحب کشمیری. جی 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 خضر. حضرت مولانا علامہ خضر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. جی یہ بھی بہت زبردست محدث ہے. جی 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 یہ تو 2 جگہ پڑھاتے ہیں، ایک تو اپنا مدرسہ ان کا اور ایک وفدار میں اس میں بھی شیخ الحدیث ہے. دونوں جگہ شیخ الحدیث. 2 جگہ پڑھاتے ہیں. جی 2 جگہ پڑھاتے ہیں. اس کا تو بہت صلاحیت ہوگی ان میں بھی. جی اور دیوبند میں تو محدثوں کی قطار لگی ہے صاحب. جی جی بہت ہیں، مدرسے تو بہت ہیں یہاں پر. دیوبند میں ایسے ایسے محدث ہوئے ہیں کہ جن کی تاریخ اگر لکھی جائے تو کم سے کم 1000 صفحات کی کتاب تیار ہو جائے گی. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے دیکھا مفتی افتخار الحق صاحب جو کاندلا میں تھے، جی 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 ان سے 2 بار ملاقات کیا. انہوں نے تفسیر جب بیان کی تھی شاعری مشہود پر، تو 40 دن تفسیر بیان کی تھی انہوں نے. 40 دن 2 لفظوں کی تفسیر 40 دن. جی اب بتاؤ کتنا مطالعہ ہوگا کہ 2 لفظوں کی تفسیر 40 دن کرنا آسان بات نہیں ہے. جی 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 بہت بڑی بات. جی جی آپ کا علم زیادہ ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، حالانکہ آپ زیادہ جانتے ہیں علم کو. ارے افتخار الحق صاحب اور ہمارے یہاں قاضی وزیر الحسنی صاحب تھے بھوپال میں، شیر قاضی بھوپال. جی 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 ان کا دارالعلوم دیوبند میں نمبر آئی تھا پڑھانے کا، بتایا کہ آپ یہیں پڑھاؤ، لیکن وہ بھوپال کی وجہ سے منع کر دیا کہ میں بھوپال میں رہوں گا. جی 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 وہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے. اچھا اچھا اچھا. بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت میں نے ان کی تقریر سنی ہے، بہت بڑے مفسر محدث. اور ایسا لگتا تھا جب وہ کہیں آ جائیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اللہ والے آ گئے. ان کے چہرے سے ایسا لگ جائے لوگوں کو کہ بہت بڑے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی لیکن ماشاء اللہ آپ بھی بہت بڑے مناظر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں. آپ الحمدللہ آپ کے پاس بھی ہر فن ہے. آپ کے ہم بیانات سنتے رہتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ نے یہ ملکہ دے رکھا ہے آپ کو. دیکھو یہ توفیق دے کہ نہ دیوبندی بناؤ، نہ بریلوی، نہ اہلیزی، نہ بہت اچھا، بہت اچھی سیدھے مسلمان بنو. یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا ہمارے علاقے میں سہارنپور ہو یا میرٹھ میں ہو، یہاں پر یہ نہیں چلتا دیوبندی بریلوی، یہاں ہے بھی نہیں کوئی. پورے یہاں کے لوگ جانتے بھی نہیں. میرے خیال سے 200 کلومیٹر تک نہیں ہے. نہیں یہاں پر تو میرٹھ دلی تک بھی نہیں ہے. دلی میں ہوں گے تو پتہ نہیں. وہ جو ٹگری میں ایک مسجد بنائی ہے انہوں نے، عبد الرحمان صاحب جنی ہے نا جو سلطانی میاں نام، انہوں نے مسجد تو بنائی ہے، لیکن وہ ایسی باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر. نہیں ہوتی یہاں پر. یہاں دیوبند میں بھی ہے 1-2 درگاہ اس طرح کی، لیکن پتہ نہیں چلتا. نہیں وہ نارمل آدمی اور عامل ہیں، بہت اچھے عامل ہیں. وہ عامل ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. عامل بہت قابل ہیں، بڑے عامل ہیں. یہاں پر دہرادون تک تو کچھ بھی نہیں پتا چلتا. اور ان کے عمل میں اثر بھی ہے ان کے عمل میں. اچھا اچھا اچھا. میں گیا تھا نا تو میں نذرانہ دیا تو میرا نذرانہ نہیں لیا انہوں نے. اچھا اچھا اچھا. ارے توبہ کرو، تم سے نذرانہ لیں، مطلب نذرانہ نہیں لیا. ٹگری کی بتا رہے ہیں آپ؟ ٹگری میں گیا تھا تو میں ملاقات لیا تو مجھ سے کہا بیٹھو آپ. اب خود بیٹھ نہیں رہا، مجھے بٹھا دیا کہ آپ بیٹھو. بعد میں جب مجھے شرم آئی کہ یار میں اتنے بزرگ آدمی 80 سال کی عمر ہے اور اتنے بڑے عامل ہیں، اب میں ان کے سامنے کب تک بیٹھوں، تو پھر میں خود ہی اٹھ گیا. وہ مجھ سے کہہ رہا آپ بیٹھو، وہ خود کھڑے ہو کے مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے بٹھا دیا. پھر مجھے اچھا نہیں لگا، میں بھی کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت بڑا کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ملکہ ہے. وہ اعتدال والے شخص ہیں، ایسے نہیں ہے کافر کہنے والے. یہ بریلویوں نے کیا ہے، کافر کہ خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی. یہ ایسا ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اختلاف میں تھوڑی حد ہونی چاہیے. نہیں اگر یہ اتنا کافر نہیں کہتے نا دنیا بھر میں، تو آج ان کا پلڑا بریلی والوں کا پوری دنیا میں اور بہت زیادہ ہو جاتا.
جی جی صحیح کہہ رہے لیکن انہوں نے کافر کافر کہ خود ہی اپنے پیروں پہ کلاڑی مار لی. ہیں. یہی بات حقیقت ہے، یہی بات حقیقت اتنا کافر کہا کہ یہ گھٹتے ہی چلے گئے، اتنے گھٹے کہ آج بمبئی میں لگ بھگ 400-500 مسجدیں دیوبند والوں کے قبضے میں ہیں بمبئی میں. بتائیے. ورنہ ایک بمبئی زمانہ یہ تھا سب انہی کی تھی پہلے. ارے وہاں تو سب انہی کی تھی. صحیح کہہ رہا آپ بالکل. ہاں آج سے 40 سال 50 سال پہلے ہی تاریخ معلوم کرو گے تو دیوبند والوں کی 10-12 مسجد ملیں گی بمبئی میں. نہیں، وہاں تو جا بھی نہیں سکتے تھے دیوبند والے. میں نے ہیں؟ کتاب میں پڑھا، مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب میں لکھا ہے جا بھی نہیں سکتے تھے اس زمانے میں جب آزادی سے پہلے. اچھا جا بھی نہیں سکتے تھے بمبئی. جی جی ایسی حالت ہوتی تھی وہاں پر. وہ بہت وہ تھا. ہاں ان کے 1947 کے بعد کی بات ہے شاید. یعنی جا نہیں سکتے تھے، اتنے خطرناک کٹر تھا ماحول. ہاں کٹڑ ماحول تھا. رے اب تو یہ حال ہے. میں پٹھان واڑی گیا تھا، ملاڈ کے پاس میں ایک محلہ ہے، میں رکا وہاں. جی تو وہاں بتایا 8 مسجدیں ہیں، 7 مسجدیں دیوبند والوں قبضوں میں، ایک مسجد ہے جس میں مولانا مقبول ہے فیض آباد کا ہے، ایک ہی مسجد بریلیوں کی بچی ہے بس. بتائیے. یعنی اتنے سے محلے میں 8 پٹھان واڑی ایک چھوٹا سا محلہ ہے، جی جی اس میں 8 میں 7 مسجد دیوبند کی ہو گئی. بتاؤ آپ. یہ کہ آپ اور بالکل پھر صحیح کہہ چورا رہے ہیں. بھٹی پہ الگ، باندرا میں الگ، مینار میں کوئی محلہ خالی نہیں ہے اب تو. نہیں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی کیا کیا اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی ماری. ارے اگر یہ تھوڑا احتیاط سے کام کرتے نا بریلی والے کہ چلو حالات کو ایک سائڈ کرو، اپنا دین کا کام کرو، اہل سنت اختلاف رکھو، دیوبند والوں سے چلے گا وہ. لیکن اختلاف انہوں تو نے چلتا اعلیٰ ہے. حضرت سے ایک تو اتنا منوایا کہ لوگ باغ پھر دھیرے دھیرے دور ہو گئے کہ یار یہ تو اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کو منواتے ہی نہیں ہے. صحیح 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 صحیح. نہیں جو سمجھدار ہے نا، اندور میں آپ آ جاؤ، جی. اندور میں لگ بھگ 30% دیوبندی ہو گئے. پہلے وہاں پر 5%. اچھا اچھا. اب وہاں کھجرانے میں، چندن نگر میں اور ادھر ادھر سب جگہ ملا کے 30% ہو چکے ہیں. جی جی جی. اور اجین تو ختم ہو چکا بریلیت سے. اجین 90% ختم. ٹھیک. اجین بھی بریلیت کا گڑھ تھا، 10% بریلی بچے وہاں پر. اجین بھی میں بہت گیا ہوں وہاں پر، توپ خانے میں اور شکاری گلی میں. اور جو جامع مسجد تھی بریلیوں قبضے میں تھی، مولانا ایوب صاحب تھے، قابل آدمی تھے اچھا اچھا. مگر پرہیزگار تھے. وہ ایسی فالتو بات نہیں، وہ تھے بریلوی مگر پرہیزگار تھے وہ. نہیں ان کے انتقال کے بعد تبلیغ جماعت والوں کو قبضہ ہو گیا جامع مسجد اجین کے، ختم ہو گیا وہاں سے بریلیت کا معاملہ. ہاں جب تبلیغ والوں کا قبضہ ہو گیا پھر تو مشکل ہو ہاں جاتا ہے. 90% دیوبندیت آ گئی اجین میں. اور یہ لیاقت تھا، یہ مراد آباد کا جھوٹا خلیفہ بنتا ہے کہ میں آزاد کے بیٹے کا خلیفہ ہوں، جھوٹ بول کے مرید بنا کے آتا ہے کرناٹک میں. اچھا دونوں بھائی جھوٹے ہیں. محبوب یہ ڈوگ پوری کا، یہ غدر پور کے پاس کا. اچھا اچھا اچھا. یہ مطلب پیسہ لوٹتے ہیں بس. پبلک سمجھ رہی ہے کہ یا تو صرف لوٹنے لاٹنے کا کام کرتے ہیں، مرید بناتے ہیں، نمازی نہیں بناتے، مرید اور روح بناتے ہیں. اچھا یہاں دلی کے اندر جو مسجد ہے بریلویوں کی، وہاں پر بھی اصول کلیہ، یہاں پر بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے دلی کے اندر. ہیں؟ دلی کے اندر جو مسجد ہے بریلویوں کی، ہاں. دیوبندیوں کی، قریب قریب ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے وہاں جنتا کالونی میں گیا تھا، وہاں پر ادھر ویلکم کے علاقے میں، وہاں پر کوئی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں. وہاں پر بالکل مل جل کے رہتے ہیں سب. اچھا بریلوی لوگ مل جل کے رہتے ہیں دلی میں. ہاں بریلوی بھی دیوبندی بھی، وہاں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں سب مزدور طبقہ ہے نا. وہ کہتے ہاں ہیں کہ تو اگر وہ ہم لڑیں گے. ابھی بریلوی آ گئے دلی میں، پہلے نہیں تھے. اچھا اچھا. تو دلی میں جو ویلکم محلہ آپ بتا رہے ہو نا، ویلکم محلہ، ویلکم کالونی ہاں علاقے کا نام ہے. کالونی ہے ویلکم. اس میں ایک مسجد نور النبی ہے. ہاں ہے جنتا کالونی. ہاں نور النبی. جی 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 ہے. اس میں ایک بار دعوت اسلامی والا لیٹرین کے اندر گھسا ہوا تھا، تو اچھا. دوسرا دعوت اسلامی والا باہر سے بلا رہا کہ مدینہ باہر نکل، مدینہ باہر نکل. تو اس مسجد کے امام نے سن لیا، وہی ویلکم جو آپ محلہ بتا رہے ہو نور النبی مسجد جی کا جی نام ہے. تو جی اس نے جی. بعد میں دونوں سے توبہ کروائی کہ دونوں توبہ کرو، یہ تم مدینہ شریف کی توہین کر رہے تھے. صحیح. لیٹرین کے اندر تھا، مدینہ کے بلا رہا تھا دعوت اسلامی والا. وہ اور یہ بابر ریحان درگاہ ہے بھروچ میں، انہوں نے، میں پیشاب کرنے گیا وہاں پر، ان کا مرکز ہے دعوت اسلامی والا. تو اچھا. اندر لوٹا ہرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور لیٹرین کا دروازہ ہرا. اور ان کا امیر کہتا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں، اس لیے کہ روزہ رسول کا رنگ ہرا ہے. جی جی جی. اور ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر ان کے مرکز میں دعوت اسلامی والوں کے مرکز میں دروازہ لیٹرین کا ہرا کیا جا رہا ہے اور لوٹا ہرا رکھا جا رہا ہے. یہی میں نے کوٹا میں گھنٹے گھر کی مسجد میں دیکھا، ان کے مرکز میں لوٹا ہرا، دروازہ ہرا. مطلب دیکھو آپ، جی جی. یعنی اچھا اندر لوٹا ہرا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ یعنی تو توہین. ایک طرف تو پیر کہہ رہا ہے کہ میرا بس چلتا ہوں، میں ہری گھاس پر نہیں چلتا ہوں، پھر یہ لیٹرین کا دروازہ ہرا بھروچ میں توہین. بابر ریحان درگاہ پر جو ان کا مرکز ہے. اور یہ کوٹا میں بھی یہی حال تھا ان کا. یہ بات بھی سنی میں نے کہ وہ تو کہہ رہے تھے وہ چھلکے جو ہوتے ہیں نا ہرے ہرے ہاں اس ہاں. کے، تو اسے ہے نا کوڑے میں مت پھینکو. وہ اس طرح یعنی کی وہ بات بھی کرتے زیادہ تھے. ہی اوور ایکٹنگ کرتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول دنیا میں آیا ہی نہیں ہے.
جی زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا کہ میں اعلیٰ حضرت سے ہی بڑا عاشق رسول ہوں. جی 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 یہ دیکھو وہ اللہ کو بھی ادب سکھا رہا ہے، یہ کہہ کر اللہ کو ادب سکھا رہا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. تو ہری گھاس اس کے باپ نے تھوڑی پیدا کی ہے، ہری گھاس کو تو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. بتائیے اس کا مطلب اللہ پہ بھی وہ کر رہا ہے. اللہ کو ادب سکھانا ہو گیا. اللہ کو ادب سکھا رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.